حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کثیر التبسم تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیادہ ہنسا کرتے تھے، ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کثیر البکا، زیادہ رویا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ اتنے روتے کہ ان کے رخساروں پر رونے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے تھے، اور یہ ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہتے۔ تقریباً تمام انبیاء کی شادیاں ہیں، ہر نبی نے شادی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، وہ بھی شادی کریں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی، ان پر ہر وقت اللہ کا خوف طاری رہتا، اور ہر وقت یہ اللہ کی یاد میں روتے رہتے۔ اور حضرت ان کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن پر ہر وقت تبسم اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی رہتی تھی، تو ایک دفعہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یحییٰ، کیا تم خدا تعالی کی رحمت سے بالکل نا امید ہو گئے ہو کہ ہر وقت تمہارا رونا ختم ہی نہیں ہوتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ جسے چاہے بخش دے، معاف کر دے، اس کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، آپ ہمیشہ روتے رہتے، کیا آپ اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہیں؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اے عیسیٰ، کیا تم خدا تعالی کے قہر سے بالکل معمون ہو کہ تم کو ہر وقت ہنسی ہی آتی رہتی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کا جو قہر ہے، اللہ کا غضب ہے، اس سے آپ بالکل معمون ہو چکے ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قہر اور غصہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے آپ ہمیشہ ہنستے رہتے۔ تو کہا کہ آخر ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ خدا تعالی نے فرمایا ہے کہ تم دونوں میں فیصلہ کرتے۔ فرمایا کہ اے عیسیٰ، جلوت میں تم ایسے رہو جیسے اب رہتے۔ جلوت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے، جب آپ مخلوق کے سامنے ہو، تو کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ ایسے ہی رہے جیسے آپ رہتے، یعنی لوگوں کے سامنے آپ ہنسے مسکراتے رہے، لوگوں کے سامنے زیادہ نہ روئے، بلکہ لوگوں کے سامنے آپ ہنسے مسکراتے رہے اور جیسے اب رہتے ہو، لیکن خلوت میں یحییٰ علیہ السلام کی طرح گریہ وزاری کیا کرو۔ خلوت کے اندر جب آپ تنہائی میں ہوتے ہو، جب دنیا کی کوئی مخلوق آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوتی، صرف اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہوتی، کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، پھر ایسے ہی رہو جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام رہتے، کہ وہ ہمیشہ روتے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ فرمایا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے آخری نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ فرمایا 7واں وہ خوش نصیب جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسا شخص ذکر اللہ خالیا، کہ جس نے اپنی تنہائیوں کے اندر اللہ کو یاد کیا اور اس کے دل پر اللہ کا خوف آیا، اور وہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف میں ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ فرمایا یہ شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنی تنہائیوں کا محاسبہ کرے۔ جلوت میں تو ہم بڑے نیک رہتے ہیں، ہمارا ظاہری لباس سفید ہے، لیکن اندر سے ہمارے دل سیاہ ہے۔ ہماری جلوتیں بڑی عبادت والی ہیں، بڑے صوم و صلات والی ہیں، نمازوں والی ہے، اذکار والی ہے، لیکن جب ہم تنہائیوں میں جاتے، جب میرے رب کے علاوہ کوئی اور ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو تب ہم اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کرتے۔ تو ہم اپنی تنہائیوں کی عبادت، ہماری تنہائیاں اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اگر ہماری تنہائیاں محفوظ ہو گئی تو ہماری جلوت خود بخود محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن مصیبت یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے بڑے نیک ہیں، لیکن ہماری تنہائیاں درست نہیں۔ تو ہم اپنی تنہائیوں کی عبادتوں کو
اس پر ہم کوشش کرنے والے بنے۔ تو جب ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ تم دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جلوت میں لوگوں کے سامنے ایسے ہی رہو جیسے آپ رہتے ہیں، یعنی مسکرایا کریں، ہنسا کریں، اور تنہائیوں کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح گریہ وزاری کیا کریں۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ خلوت میں تو ایسے ہی رہو جیسے تم رہتے ہو، یعنی گریہ وزاری کرتے رہو، روتے رہو، لیکن لوگوں کے سامنے کچھ تبسم بھی کر لیا کرو، لوگوں کو میری رحمت سے مایوسی ہو جائے۔